جو اپنے کام کر رہے تھے کاموں کو چھوڑ کر فرش پر آ گئے. یہ معاوضہ ہے جناب بی بی زینب کا. یہ عزاداری جو باقی ہے وہ زینب کی وجہ سے باقی ہے. نام حسین اگر زینب نہ ہو تو کربلا میں دم حسین کے قتل کے بعد نام حسین ختم ہو جاتا. اگر جناب زینب آگے بڑھ کر سہارا نہ دیتی. صرف حسین کی شہادت عظیم شہادت مگر سب بیکار اگر زینب کبریٰ اپنی چادر کا سایہ اس دین پر نہ کرتی. اے میرے حسین آپ نے اپنے جنازے کو 3 دن پامال بے گور کفن رکھا ہے. میں بھی آپ کی بہن زینب ہوں. اے بھیا اگر آپ کی شہادت کا ڈنکا یزید کے دربار میں نہ بجا دوں تو مجھے علی کی بیٹی نہ کہنا. زینب ایسے رخصت نہیں ہوئی ہیں حسین کے لاشے سے بلکہ وعدہ کر کے گئی ہے زینب کربلا سے. بھیا یہ الگ بات ہے کہ عورتوں پر جہاد واجب نہیں ہے لیکن زینب اپنے ہاتھوں کو رسن میں باندھنے کے بعد بنا تلوار اور نیزے کے اٹھائے ہوئے خطبوں کی تلوار سے وہ وار کرے گی کہ یزید تو یزید کی آنے والی نسلیں بھی بیعت کا مطالبہ نہیں کر سکتی. اور یہ عزاداری کو آج اور ہم آپ بہت ہلکے میں لے رہے ہیں. ان بزرگوں سے پوچھیں کہ جنہوں نے ہم تک عزاداری پہنچا دیا. ہمارے لیے کیا ہے ایک فرض بچ گیا. دیکھیے یہ ڈیوٹی آپ نے میں نے لگائی یہ سید نے لگائی ہے. کسی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ وہ فرض بچھائے. آج کی مجلس ایسی سن لیجیے. کسی کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ تبرک بانٹے. کسی کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے وہ گھر گھر جا کر لوگوں کو بیدار کرے کہ مجلس حسین فرش حسین بچ گئے چلو گھر سے آ جاؤ. اور کسی کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ذاکر اول بن کر وہ ماحول تیار کرے کہ جس سے ذاکر آنے کے بعد مجلس بیان کرے. اور پھر آخر میں ذاکر کی ذمہ داری کہ وہ فضائل مظلوم کربلا بھی بیان کرے اور مقصد امام حسین بھی بیان کرے. یہ کس نے ڈیوٹی لگائی ہے؟ وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ ہمارے دادا کرتے تھے تو ہمارے باپ نے کیا, ہمارے باپ کرتے تھے تو ہم کر رہے ہیں. لیکن دادا کو بھی کسی نے بتایا تھا. قسم خدا کی یہ کسی اجدادی ڈیوٹی نہیں ہے بلکہ یہ زہرا کی لگائی ہوئی ڈیوٹی ہے جسے فاطمہ توفیق دے دے. فرش تم بچھاؤ گے, اعلان تم کرو گے, تبرک تم بانٹو گے, اے ذاکر اول میرے حسین کا مرثیہ تم پڑھو گے, تم میرے حسین کی حدیث پڑھو گے. یہ ہماری اور تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ کوئی اوقات نہیں ہے ہماری, کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری. یہ زہرا کی نے لگائی ہے ڈیوٹی. بہت آسانی سے ہمیں یہ فرش حسین اور عزاداری مل گئی. لیکن ذرا سنو لوگوں نے اپنی اس عزاداری کو بچانے کے لیے کیا 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 ہے. عاشور ابھی 9 دن دور ہے. آج پہلی محرم گزر چکی, دوسری محرم کی شب ہے. بصرے کا رہنے والا یہی مصائب ہے جیسے سنے آپ کی مرضی ہے. بصرے کے چوراہے پر کھڑے ہو کے آواز دے رہا تھا کسی کو مزدوری کرانی ہے تو کرا لو, مزدوری پوری کروں گا, قیمت آدھی دے دوں گا. اور آہستہ آہستہ پڑھنا ہے. نہ کربلا سنا رہا آپ کو, نہ مدینے سے الوداعی سنا رہا آپ کو, کچھ نہیں سنا. بس یہ سن لیجئے اور بس اس مقصد کو ذہن میں رکھیے گا یہ عزاداری ہم تک پہنچی کیسے ہے. ہمارے لیے آج بہت آسان ہے فرش حسین پر 1-2 گھنٹہ آ کر بیٹھ جانا, لیکن باقی کیسے رہی ہے. اور سب سے بڑا جو اس میں قربانی کا جذبہ ہے وہ ہماری ماں اور بہنوں نے ادا کیا ہے. مردوں نے وہ قربانی پیش نہیں کی جو عورتوں نے قربانی دی ہے عزائر حسین کو بچانے کے لیے. اس نے کیا آواز دی؟ مزدوری کرا لو, مزدوری پوری کروں گا, قیمت آدھی دے دوں گا. صبح سے شام ہو گئی, کوئی آیا نہیں کہ مزدوری کرائے. اپنے گھر آیا, نماز ادا کی,
بارگاہ خدا میں ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار محرم کا چاند نظر آ گیا، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں عزائے حسین برپا کر سکوں، میں فرش حسین اپنے گھر میں بچھا سکوں، پروردگار میری مدد فرما۔ پورا دن میں کھڑا رہا، کوئی مزدوری کرانے نہیں آیا، جبکہ اعلان تھا کہ مزدوری پوری کروں گا، اجرت آدھی دے دینا۔ پریشان بستر پر لیٹا، زوجہ نے آواز دی، کیا ہوا؟ چہرہ اترا ہوا ہے۔ کہا تمہیں نہیں معلوم محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ غربت کا یہ عالم ہے، یا تو فاقے کر لیے جائے یا صبر کر لیا جائے، لیکن ہم فاقوں میں تو زندگی گزار سکتے ہیں مگر عزائے حسین کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے۔ زوجہ نے کہا پھر کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہیں؟ کہا پورا دن سے کوئی مزدوری نہیں ملی، مجلس حسین کا اہتمام کرنا ہے، کس طرح کیا جائے؟ اس نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ وہ دیکھ حجرے میں، یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارے دو بیٹے ہیں۔ کہا یہ کس نے عطا کیے؟ کہا حسین نے عطا کیے ہیں۔ کہا جب حسین نے عطا کیے ہیں تو جا لے جا، حسین کے نام پر بیچ آ۔ جب حسین کے ہیں تو حسین کا صدقہ ہم نے کر دیا، لے جا اور لے جا کر بیچ دے، یہ آج سے حسین کے غلام ہیں۔ بیٹوں کو تیار کیا ماں نے، جتنا اچھا لباس گھر میں موجود ہو سکتا تھا وہ پہنایا، وہ پہنانے کے بعد بصرے کے بازار میں لے کر باپ اپنے اولاد کو لے کر آیا، اور لانے کے بعد یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے بیٹے لے لو، بلکہ کہہ رہا غلام بیچ رہا ہوں، غلام لے لو۔ بڑے خوبصورت بیٹے تھے، بڑے کم سن بچے تھے، لیکن وہ یہ نہیں کہتے بابا ہمیں کیوں بیچ رہے ہو، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے ارے یوسف اس بازار میں بکتے ہو وہ اور بازار ہے جو فقر یوسف کے نام پر بک جائے، اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ بڑا وقت گزر گیا، کوئی خریدار نہ آیا، یہ تھک گیا، بیٹھ گیا۔ دونوں بچوں نے کہا بابا کچھ کھا لیجئے، کچھ پی لیجئے، سیراب ہو جائیے۔ کہا نہ مجھے پینے کا شوق ہے نہ مجھے بھوک لگی ہے، بس تمہاری کوئی خریدار آ جائے وہ رقم لے لوں اور میں اپنے گھر جا کر حسین کا فرش عزا بچھا لوں۔ یہ تڑپ تھی اس کے دل میں، بس یہ جملے ادا کر رہا تھا اپنی زبان سے کہ دیکھا سامنے ایک سوار چلا آ رہا ہے، اس سوار نے آ کر اپنا رہوار اس کے قریب روکا، روکنے کے بعد کہتا ہے غلام بیچو گے؟ کہا ہاں بیچوں گا۔ کہا کیا قیمت ہے؟ قیمت سنو گے زدارو صاحبان اولاد ہو؟ وہ کہتا ہے بس اتنی قیمت دے دے کہ میں 10 دن حسین کا فرش عزا بچھا دوں۔ نہ درہم و دینار کی تھیلی مانگی، نہ سونا چاندی مانگا، کہا بس اتنا پیسہ دے دے کہ میں 10 دن حسین کا فرش عزا بچھا لوں۔ اس نے جو بھی رقم اس وقت کی معین ہو وہ ادا کی اور بچوں کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا، وہ آ گیا، فرش حسین بچھا، یہ عزاداری شروع ہو گئی۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 محرم گزری، روایت میں لکھا، علماء پڑھتے ہیں کہ 4 محرم ہوئی، اس کی زوجہ رونے لگی اور روتے روتے کہتی ہائے میرے بچے نہ جانے کس حال میں ہوں گے۔ اس کے شوہر نے کہا دیکھ میں تجھ سے کہتا تھا نا بچوں کو نہ بیچنے دے، تو ماں ہے، ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، میں جانتا ہوں بچوں کی یاد آ رہی ہوگی، سنو گے ماں کا جذبہ کیا ہے، یہ حسین کی چاہنے والی ماں ہے جو حسین سے محبت کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار مجھے بچوں کی یاد نہیں آ رہی، اس لیے جب میں نے فرش ماتم پر عزاداروں کو دیکھا تو مجھے 2 عزادار کم نظر آئے، میں اس لیے نہیں رو رہی کہ میرے بچے مجھ سے الگ ہیں، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اس فرش ماتم پر 2 حسین کے عزادار کم ہو گئے۔ اتنا کہنا تھا، دروازے پر ضبط الباب ہوا، مجلس تمام ہو رہی ہے، آپ نے بڑا عطیہ کر لیا، خدا کوئی غم نہ دے، خدا آپ کی سلامت رکھے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ دروازے پر ضبط الباب ہوا، یہ زوجہ اٹھی، حجرے سے باہر آئی، دروازے کو کھولا تو کیا دیکھا؟ دونوں بچے کسی بیوی کے سہارے کہ جو نقاب پوش ہیں ان کی انگلیاں پکڑے ہوئے کھڑے ہیں۔ اس نے فوراً بچوں کو دیکھ کر کہا خیریت تو ہے، تم یہاں کیسے آ گئے؟ ضرور تم نے ان کو تنگ کیا ہوگا۔ لیکن بچوں نے کہا اماں ہم نے انہیں تنگ نہیں کیا، ہم نے پریشان نہیں کیا، ارے ہم تو ایسے زندگی گزار رہے تھے
کہ جیسے آپ کے گھر میں زندگی نہیں گزاری، انہوں نے تو ہماری بڑی خدمت کی ہے، انہوں نے تو ہمیں اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر کھلائے ہیں۔ تو کہا پوچھا کیا وجہ ہے جو تم انہیں لے کر یہاں آ گئی؟ تو اس معظمہ نے آتے ہوئے معظمہ نے کہا میں ان کو اس لیے لے کر آئی ہوں کہ میں نے سنا کہ تو کہہ رہی تھی کہ میرے 2 حسین کے عزادار کم ہو گئے۔ اس بیوی نے کہا ارے یہ بات تم اپنے شوہر سے کر رہی تھی، آپ کو کیسے معلوم؟ اتنا سننا تھا۔ ارے مجھے نہیں پہچانا، میں فاطمہ حسین کی ماں، لے اپنے حسین کے عزادار اپنے پاس رکھ لے۔ میرا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر گیا، یہ حسین کے عزادار۔ انا للہ و انا الیہ